آج ہم جو ہے شادیاں کر رہے ہیں، غمیاں، خوشیاں، ولیمے، کیا کچھ اس میں خرابیاں نہیں ہیں. یہ اللہ کی رضا کے کام نہیں ہیں. اللہ کی رضا کے کام یہ ہیں کہ جب انہیں اللہ کی طرف بلاوا آ جاتا ہے، جب اللہ کا نبی بلا لے تو پھر سارے کام چھوڑ دو. ایک ایسے صحابی کو بھی میں نے پڑھا ہے کہ ادھر عروس کی رات ہے، شادی ہوئی، دلہا بنے، دلہن گھر میں انتظار، اور صدا لگ گئی کہ اللہ کے نبی نے بلا لیا ہے، جہاد پہ جانا ہے. دلہن کو چھوڑ کے آ گیا، یا رسول اللہ حاضر ہو گیا ہوں آپ کے قدموں میں. یہ ہے ایمان اور یہ ہے مومن. ہم تو گھر میں بیٹھے بڑے پرسکون طریقے سے عیاش والی زندگی گزار رہے ہیں. صحابہ کی زندگی کو دیکھو کہ ان کے اوپر کیا گزر. 22 لاکھ مربع میل کے اوپر سفر کرنے والا وہ اللہ کا نبی، وہ صحابی جس نے حکومت کی ہے. تاریخ میں ہے کہ اس کے جسم کے مرتے وقت ان کے کپڑوں پہ، عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے جو انہوں نے خود سیے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں سے. اتنی زندگی جو ہے آپ نے گزاری ہے. حضور کے بڑے امیر ترین صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ عشرہ مبشرہ میں نام ہے. آپ کا مال بہت زیادہ تقسیم ہوتا تھا، بہت زیادہ تقسیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے بڑے امیر صحابہ بھی گزرے ہیں، جیسے حضرت عثمان ذو النورین ہیں، اور بھی صحابہ کے نام ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ساری رات رویا کرتے تھے. اس لیے دنیا کے لیے روتے تھے نہیں، مال بھی تھا، غلام بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، جائیداد بھی تھی، اللہ کے خوف میں رویا کرتے تھے. میرے دوستو، دنیا حاصل کرو، دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن طلب اللہ کی، اللہ کی رضا کے لیے. سب کام اللہ کی رضا کے لیے آج سے کرنے شروع کر دیں، انشاءاللہ زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، برکتیں آ جائیں گی.